لوگوں کو پسند فرمایا، ان کو پہنتے تھے۔ بات چلی تھی ایام بیز سے۔ بیز سفیدی کو کہتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ان کا تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا رنگ سیاہ ہو یا سیاہی مائل ہو، گندمی ہو، اور وہ اپنے چہرے پر حسن لانا چاہتا ہے کہ میرا چہرہ نورانی ہو جائے، حسین ہو جائے، چمکدار ہو جائے، تو بیوٹی پارلر کی طرف رخ نہ کرے، وہ تو اتنے روپے لگ جائیں گے اور اتنا وقت سفیدی نہیں رہے گی۔ کبھی کبھی لطیفے میں کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اترتا ہے تو وہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی محترمہ تھی یہاں۔ تو بہرحال یہ تو لطیفہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حسن و جمال کا مسئلہ ہو تو ان 3 روزوں کو بندہ اہتمام سے رکھے، اللہ اس کا چہرہ اتنا سونا اور خوبصورت بنا دیں گے کہ لوگ دیکھیں گے تو بڑی خوشی محسوس فرمائیں گے۔ میں ایک بات تجربے کی کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ ماننا۔ اسی ادارے میں چونکہ پڑھے ہیں تو میرے پاس تو سارے دوران طالب علمی واقعات یہیں کے ہیں۔ کوئی پڑھا ہوگا کہیں، کوئی پڑھا ہوگا کہیں، پھر وہ وہاں کے واقعات سناتا ہے جہاں اس نے پڑھا ہو۔ یہاں مجھے یاد ہے، مجھے وہ بزرگ نہیں یاد، ایک بزرگ تھا بوڑھا یہاں کے قریب کے گھروں میں سے، اس نے کہا مولانا صاحب اور بھی کوئی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، بچیاں جوان ہو رہی، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، جو بھی آم ہے ایک دو دن ایک دفعہ آم ہے، پھر آتے ہی نہیں دوبارہ، کوئی تعویذ دے دے، کچھ پڑھ دے۔ تو والد صاحب نے جس بھی انداز میں پوچھا کہ بھی بچی میں کوئی ایسی جاذبیت، اٹریکشن، بھی کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، تو اس پر اس نے کہا جی اللہ کی مرضی ہے، بچی بھی کوئی اتنی خوبصورت یا اتنی گوری نہیں ہے۔ فرمانے لگے تو جا 41 دن سورہ فاتحہ بھی میری بیٹی کو کہہ پڑھتی رہے اور ایام 20 کے روزے بھی رکھتی رہے۔ 41 دنوں میں 2 ایام 20 آئیں گے، بعد میں جاری رکھنا، اللہ نے چاہا تو رشتہ ہو جائے گا۔ یقین جانیے ہم نے اس رشتے کے لڈو خود کھائے ہیں۔ وہ بندہ آیا، اس نے کہا مولوی صاحب تیر بہدف کوئی وظیفہ دیا آپ نے، اللہ کے فضل سے میری بچی کا گھر آباد ہو گیا۔ اچھا جی، تو یہ جو بزرگوں کے جو تجربات ہیں اور اس پر جو اکابر کا جو نظر اکابر کی، وہ اپنی شان والی ہے۔ تو بیٹا آپ بھی یہ 3 روزے رکھ لیا کرو، تھوڑا گھوڑے چچے ہو جاؤ گے، نیا خطیب ہو میرے۔ تو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ بات آگے چلاتے ہیں، روزے سے بات چلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ رمضان المبارک میں فرض ہوا، تو رمضان کی فضیلت میں میں نے پہلی دلیل کیا سمجھائی کہ رمضان میں کیا نازل ہوا؟ 4 کیا نازل ہوئی؟ 4 آسمانی کتابیں۔ کتنی آسمانی کتابیں؟ یعنی اگر آج کا یہودی چاہے کہ میں اپنی کتاب کے نازل ہونے والے مہینے کو عزت سے دیکھوں تو اس کے لیے بھی رمضان۔ اگر آج کا کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہو، وہ بھی یہودی کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان کے کتابوں کے نازل ہونے کا مہینہ رمضان، کتاب کا، انجیل کے نازل ہونے کا مہینہ بھی رمضان، اور قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ بھی۔ پہلی 3 کتابیں 20 تاریخ سے پہلے نازل ہو گئی۔ 12 کا بھی آتا ہے، 17 کا بھی آتا ہے، 13 کا بھی آتا ہے۔ ان دنوں میں تورات بھی نازل ہو گئی، انجیل بھی نازل ہو گئی، زبور بھی نازل ہو گئی۔ اور جب باری آئی قرآن پاک کی تو وجہ قرآن ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے جس رات قرآن نازل کیا، رب نے فرمایا اے میرے قرآن کے ماننے والوں، وجہ اس قرآن کی، برکت اس قرآن کی، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں سرائکی میں، محابہ قرآن دا، اس رات کو میں نے اتنی عزت دے دی ہے کہ 1000 مہینوں کی معتبر شان والی مقبول
بابرکت راتوں کی برکت اتنی نہیں ہے جتنی اس ایک رات کی برکت ہے۔ تو وجہ کیا بنا؟ قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو عزت ملی، وجہ کیا بنی؟ قرآن۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضانا وقام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، کوئی آدمی رمضان کے دن کو روزے رکھے اور رات کو تراویح میں قرآن پڑھے، قرآن سنے، قامہ کا لفظ ہے قیام کرے، رات کی تراویح کا قیام کرے، امام ہونے کی حیثیت میں کرے یا مقتدی ہونے کی حیثیت میں کرے۔ آقا کیا فرمانے لگے ہیں؟ میں اگر کہہ دوں تو بات غلط نہیں، دامن پھیلا لو، جھولیاں پھیلا لو اور میرے پیغمبر کی طرف سے ملنے والے اس عطیے کو اپنی آنکھوں کا نور بنا لو۔ آقا فرمانے لگے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ دو کام جس نے کیے اسے بتا دینا رب نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے، معاف کر دیے۔ اب اگر کوئی نہ پڑھے، روزوں سے بھی محروم رہے اور خدا نہ خواستہ رات کی تراویح سے بھی محروم رہے اور یہ کہے بس آپ کے امتی ہیں، تو یہ بات کہاں تک سمجھ آتی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ میرا بیٹا مجھے کہے مجھے بہت پیار ہے ابو آپ کو نہ دیکھوں میں بے چین رہتا ہوں، لیکن پانی کسی اور کو کہو وہ پلائے گا، بستر دوسرے کو کہو وہ بچھا دے گا، دوائی کوئی اور تمہیں لے کے دے گا، میں تو بس تمہیں دیکھے بغیر جی نہیں سکتا، جب تک نہ دیکھوں مجھے تو چین نہیں ملتا۔ تو دنیا کا عقل مند تو عقل مند دنیا کا کملا بھی کہے گا یہ دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا، سچا ہے نہیں۔ سچا ہوتا تو اتباع کرتا، سچا ہوتا تو اور انداز کی باتیں کرتا۔ تو بہرحال رمضان کی برکت کو سمیٹ لے۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، رمضان المبارک کی کس ہجری میں؟ اپنا سال کی کس ہجری میں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے وہ یکم پہلی ہجری ہے، سن 1 ہے، سن 1 میں روزہ فرض نہیں تھا، البتہ اس میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام غزوہ بدر تھا۔ سن 2 ہجری آگے آئی تو اس میں روزہ فرض ہو گیا، شعبان کے مہینے میں حکم آ گیا تھا اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے اگلے مہینے چاند نظر آنے کے بعد سحری سے افطاری تک، صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی بنیادی پابندیاں 3 ہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی سے ہم بستر نہیں ہونا، بنیادی تو یہ 3 ہیں، لیکن اس کی ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بات سمجھتے ہیں کہ جھوٹ صرف رمضان میں نہیں بولنا روزے کی وجہ سے، باقی 11 مہینے جس طرح کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے تو گویا کہ جھوٹ کی بھی پابندی نہیں ہے۔ تو جھوٹ، دھوکہ، فریب، زبان درازی، گالی گالن گلوچ، بد احترامی، بد کلامی یا یہ جتنی ممنوعات ہیں یہ اگرچہ روزے میں اس کی پابندی زیادہ کریں لیکن یوں نہیں کہ جس طرح مغرب کے بعد اب کھانے پینے کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی تو جھوٹ کی بھی ختم ہو گئی، بد نظری کی بھی ختم ہو گئی، کھل گئے ہمارے موبائل اور اٹھا لیا ہم نے مختلف قسم کے لٹریچر۔ نانا رمضان بھائی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاتون ہیں، امہات المومنین ہیں، میرے نبی کو بہت پیاری ہیں۔ کتنا پیار ہے آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیں۔ آپ میں سے بہت سارے شادی شدہ بیٹے ہیں،
آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تازہ مسواک اپنے دندان سے چباتی ہیں، اس کی لکڑی کو ریشوں میں تبدیل کرتی ہیں، تو کیا خیال ہے جب وہ لکڑی کو ریشے بنا رہی ہیں، اس کو پیس رہی ہیں دانتوں سے، تو لعاب نہیں لگتی ہوگی ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگی اور ساتھ پانی اوپر اڈیل کے دھو کے دے دوں، اور آپ نے فرمایا ایسا دھونا نہ مجھے دے دو۔ ہماری تو بیویاں جس چمچ سے کھانا کھا لیں، ہم اس چمچ کو بھی دھو کے پھر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چبائے ہوئے مسواک کو، جس پر آپ کی ان کی لعاب مبارک بھی لگی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہیں دھو دوں، لیکن آپ نے فرمایا ایسا نہ دھو، مجھے ایسے ہی دے دے، میں ایسے ہی یہ مسواک کر لیتا ہوں۔ تو اتنی محبت کرتے ہیں جس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بات ارشاد فرما رہی ہیں، تو کیا خیال ہے وہ بات سچ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سچ ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ کا لقب ہے عائشہ صدیقہ۔ کیا لقب ہے؟ عائشہ صدیقہ۔ یہ لقب تو نے اور میں نے نہیں دیا بھائی، یہ میرے باپ دادا نے نہیں لقب دیا، یہ لقب میرے محمد نے دیا ہے۔ باپ صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ میاں جس طرح یہ قرآن ہے، قرآن کا پہلا صفحہ شروع ہوتا ہے الحمد سے، اور اس کے پیچھے یہ گتا ہے، گتا، اس گتے کو کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اس گتے کو چومتے برابر ہیں، احترام برابر دیتے ہیں۔ ایک گتا آخر میں ہے، اور یہ قرآن آخر میں ختم ہو جاتا ہے سورہ والناس پہ، اور باقی کے گتے کے کاغذ کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ گتا ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن کی حفاظت یہ گتا کر رہا ہے۔ فرماتے تھے میرے نبی کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر گتا ابو بکر تھا، گھر کے اندر گتا میری عائشہ تھی۔ باہر کے معاملوں میں میرے پیغمبر کی ہر بات کی حفاظت کا وقت آیا تو ابو بکر آ گئے، اور گھر کے معاملوں کی حفاظت کا وقت آیا تو عائشہ آ گئی۔ میرا نبی ایک قرآن کتابی ہے اور ایک قرآن چلتا پھرتا ہے۔ کتابی قرآن تمہاری ہماری گود میں، جیب میں، گھر میں، ہر جگہ موجود ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ اور ایک کتاب، ایک قرآن چلتا پھرتا تھا، وہ میرے پیغمبر تھے۔ اس کی حفاظت یہ گتے کر رہے ہیں، اور آپ کی حفاظت ابو بکر اور عائشہ کر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سبحان اللہ، نورانی ذکر ہو تو نیند تو آتی ہے، کئی بندے سو گئے ہیں بیچارے، ہے جی، صبح 4 بجے اٹھنا، بلکہ اس سے بھی پہلے اٹھنا، اور پھر اس کے بعد صاحب ظاہر ہے اپنے مشاغل میں مصروف رہنا، نیند تو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے زیادہ کبھی چاکو چوبند، عربی کا لفظ ہے مستعد، میں نے اس کو کنورٹ کیا ہے اردو میں چاکو چوبند، اور بلکہ یہ بھی کہیں فارسی میں چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ مستعد، اس سے زیادہ باہمت، اس سے زیادہ کوشش کرنے والا عبادات کے لیے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ان دنوں اپنی کمر پہ کپڑا باندھ لیتے تھے، یعنی تیار ہو جاتے تھے، کبھی آپ تلاوت کرتے نظر آتے، کبھی نوافل ادا کرتے نظر آتے، کبھی ذکر میں نظر آتے۔ آپ نے پورے 11 مہینوں میں جتنی خیرات و صدقات دیے ہوں گے سارے محترم، لیکن مقدار میں سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان میں کرتے تھے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا معمول مبارک ہے، میرے نہیں، ہم سب کے پیغمبر کا معمول مبارک ہے، تو اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہر الصبر،
صبر سکھانے والا مہینہ ہے، اور صبر کا پھل کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور روزہ صبر ہی تو سکھاتا ہے، روزہ تو صبر سکھاتا ہے۔ بات آ گئی، میرے پوتے نے پہلا روزہ رکھا ہے اس سال، پہلے چھوٹے تھے تو جس طرح مائیں جو ہیں واجبہ، ہمارے بیٹے نے تو آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ اب ہم سارے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہیں سے کوئی سپیکر کھنکا پتہ نہیں کیا، اب دادا تو لے لوں تھوڑا سا۔ میں نے کہا یار یہی تو 2 منٹ ہیں جو سارے دن سے قیمتی ہیں، یہی تو 5-4 منٹ ہیں جو سارے دن کے برابر اجر رکھتے ہیں۔ اسی دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بیٹھنے والے روزہ دار کے لیے میرے نبی کی ایک حدیث ہے، شوق ہو تو سنا دوں۔ میرے پیغمبر کا ایک فرمان ہے اس روزہ دار کے لیے جو روزہ دار دسترخوان پہ آ چکا ہے، مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلائیں، البتہ گنجائش ہے تو باقی مہینوں سے زیادہ خرچ کریں۔ کیوں خرچ کریں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے یزداد الرزق المؤمنی، اس میں مومن کا رزق مزید بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک لطیفہ آ گیا، ایک مولوی صاحب اس محلے سے بھی کھانا آیا، اس گھر سے بھی آیا، اس سے بھی آیا، اس سے بھی آیا، اب 5-7 گھروں کا کھانا اور وہ بیٹھے ہوں اور کہنے لگے مولوی صاحب میرے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا جی ہم تو پہلے بھی مانتے ہیں۔ کہتے نہیں دلیل دے رہا ہوں ثبوت کے ساتھ، مومن کا رزق رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اب دیکھ میرا کتنا رزق آیا ہوں لہذا میرے مومن ہونے میں، سبحان اللہ۔ تو مومن کا رزق بڑھتا ہے یعنی پرسہولت اچھا کھانا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن وسائل میں رہتے ہوئے، وسائل میں رہتے ہوئے۔ تو بات پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں، روزہ رمضان میں کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ کب فرض ہوا؟ روزے کی ہسٹری لے رہے ہیں 2 ہجری میں، گویا کہ یہ 1444 ہجری ہے، 1 ہجری گزری جس میں روزہ نہیں تھا، امت کو روزہ رکھتے ہوئے 1443 سال ہو چکے ہیں۔ اس دن سے یہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال روزے رکھے؟ اپنے وصال مبارک تک 9 سال، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری اور 10 ہجری۔ 11 ہجری کی ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف چلے گئے۔ یہ فانی دنیا ہے جہاں اب اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمیشہ کی سمجھ لو، یہاں ان کی حیات فانی تھی، وہ ابدی ہے۔ عقیدہ یاد رکھنا، میرے نبی یہاں بھی زندہ تھے، وہاں بھی زندہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی، آپ وہاں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ، جس نے مجھ پر آ کر درود پاک پڑھا، عند قبری، میری قبر کے پاس، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس جا کر نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، پیغمبر فرمانے والے ہیں فَسَمِعْتُهُ، میں اسے سن لیتا ہوں، میں اسے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج جمعہ وہاں پڑھ رہے ہیں، کتنا مقدر ہے بھائی۔ اچھا اگلی بات، اگلے جملے میں تمہارے لیے بہ کے جا رہا ہے۔ یہ تو آپ نے فرمایا نا جو وہاں آ کے پڑھے میں سنتا ہوں، اور فوت شدہ نہیں سنتے رہتے، جو مر جاتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے وہ ہیں جو کون ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔
اب یہاں ایک اعتراض کر دیں گے، چلتے چلتے بات آ گئی، جی حضور اگر زندہ تھے تو کیا زندہ نبی کو صحابہ نے دفنا دیا؟ ایک اعتراض آئے گا، جو لوگ پیغمبر کی اس توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور تو مر گئے، نہیں سنتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دلیل وہ کیا دیں گے؟ عقلی دلیل دیں گے کہ جی حضور تو مر گئے، وفات ہوگی، آپ کہتے ہو زندہ ہیں، ہاں جی ہم کہتے ہیں زندہ ہیں، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اچھا اگر زندہ ہیں تو کیا زندہ نبی کو دفنا دیا تھا صحابہ نے؟ یہ ان کی ایک دلیل ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ میں سے کسی کو نیند کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آتی ہے؟ جو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ دعا کسی کو آتی ہے؟ سنا دے کوئی ایک آدمی، اللہم باسمک اموتو۔ اب سنیں، اب میں اگر پڑھ دیتا ہوں، میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ بھی سن لیں اور یاد کریں۔ اللہم باسمک اموتو و احیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، باسمک، تیرا نام لے کر، اموتو، میں مرنے لگا ہوں، و احیا، تیرا نام لے کر میں کیا ہوں گا؟ زندہ۔ لفظ اموت ہے میم واو تا، میم واو تا اگر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ اس سے پہلے حمزہ لگا ہوا ہے، یہ فعل ہے اور یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ، یہ عالمانہ بات ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا معنی ہے اے اللہ میں اموتو، سونے لگا ہوں۔ ہم کہیں بھی عربی کا لفظ تو اموتو ہے، اموتو کا معنی ہے میں مرنے لگا ہوں۔ جس طرح اس نیند کو موت سے تشبیہ دے کر رسول اللہ نے دعا سکھا دی، یہ بھی نیند آدھی موت ہے۔ بندہ سویا پڑا ہے، اس کے گھر کی نقب لگ رہی ہے، بندہ سویا پڑا ہے، اس کا دروازہ توڑا جا رہا ہے، سڑک کے اگر میاں ستا تے وہ یا برابر ہے۔ یعنی یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس پر، اس کے حواس خمسہ پر موت کسی کیفیت نیند آ گئی اور وہ اس نیند میں اس کا نقصان ہو گیا، جب وہ بیدار ہوا، اوہو اس وقت تو کچھ نہیں تھا اس کے بعد، اس نے دیکھا میں تو اتنا سویا کہ مجھے کچھ، میرا تو سارا سامان لٹ گیا۔ اب جس طرح وہ نیند کو لفظ موت کہا گیا اور وہ حقیقی موت نہیں ہے، سونے والے کی موت ہے، بالکل اسی طرح میرے پیغمبر پہ جو وفات آئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے روح جسم عنصر سے، جسد اصلی سے، جسد سے مبارک سے، خاکی سے دور ہوا، جیسے ہی روضہ رسول میں رکھے گئے وہ روح واپس آ گیا۔ میرے پیغمبر آج بھی وہاں ہمارے درود کو سن رہے ہیں۔ اچھا جی، سو کے اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ذرا بتائیں، امتحان ہے، ہم ہمیشہ ہم سے ہی سننا ہے، ہم نے نہیں سننا آپ سے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، الحمدللہ تعریف اس اللہ کی، الحمدللہ الذی احیانا، جس اللہ نے ہمیں پھر حیات دی، اٹھا دیا، بعد ما اماتنا، موت کے بعد، موت کے بعد ہمیں پھر اٹھا دیا، حالانکہ موت تو نہیں تھی۔ سوتے وقت بھی نبی نے لفظ موت استعمال فرمایا اور جاگتے وقت بھی کیا استعمال فرمایا؟ موت۔ تو جس طرح یہ موت اور اس موت میں فرق ہے، اسی طرح پیغمبر کی دنیا والی یہ وفات جس کی وجہ سے صحابہ کو نظر آ گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور قبر مبارک میں تشریف لے جانے کے بعد حیات، یہ بھی صحابہ کو یقین تھا، اور اس حیات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ تو سب سے بڑی دلیل ہے، اور بھی کئی حدیث ہیں، کیونکہ موضوع یہ نہیں، بس اس پر اتنا آپ سمجھ لیں۔ اچھا دوسری بات، اس سونے کو موت کہا، سونے سے پہلے دعا میں بھی لفظ موت، سونے کے بعد اٹھتے وقت بھی دعا میں موت۔ ہم سوئے پڑے ہوں اور ہمیں ہمارے گھر کا کوئی آدمی آ کے جگائے، اٹھو نماز پڑھو، جاگ کر یہ لفظ سنتے ہیں یا سوتے میں یہ لفظ سن کر جاگتے ہیں؟ پھر سوال سمجھیں، ہم گھر سوئے پڑے ہیں، والدہ آ گئی، والد آ گئے، انہوں نے آ کے دروازہ دستک دی،
ابو بکر اٹھو نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو، اور میں نے اندر سے کہا جی امی اٹھ رہا ہوں۔ میں نے اٹھ کے ان کا جملہ سنا یا سو کے سنا اور پھر اٹھا؟ سوتی حالت میں سنا نا۔ بھئی آپ کبھی اپنے بچوں کو جگائیں یا آپ کو کوئی جگائے، صبح مؤذن صاحب اعلان کر دے سپیکر پہ کریں گے کہ بھی روزے دارو وقت اتنا بچ گیا، اٹھو روزے کی تیاری کر لو، تو ہم اٹھ کے اس کا اعلان سن چکے ہوتے ہیں یا سوتے میں اعلان سن کے اٹھتے ہیں؟ سوتے میں۔ اور یار ہم عارضی نیند جسے موت کہا گیا اس میں ہم سن لیتے ہیں، تو میرا پیغمبر جس روزے میں ہے وہاں جا کے جو درود پڑھے میرا پیغمبر کیوں نہیں سن لیتا؟ کیوں نہیں سن لیتا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبری، جو خوش نصیب میرے روزے پر آیا اس نے آ کے میرے اوپر درود پڑھا، فسمعتہ، میں نے اسے سن لیا۔ اور اگلی بات یہ ہمارے لیے ہے جنہیں آپ اس سال جانا نصیب نہیں ہوا، اللہ لے جائے گا، کبھی لے جائے گا، اس کا شوق پیدا کر لیں، آقا پہ درود کی کثرت کرے تو روزے کی حاضری نصیب ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی کثرت کرے تو بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسباب کے درجے میں ہمارے بڑوں کی جو ترتیب رہی ہے وہ عموماً اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے چھوٹا سا صندوق ڈبہ کچھ بنا کے رکھ لیتے تھے، بس کبھی 20 ڈال دیے، کبھی 100 ڈال دیا، کبھی 1000 ڈال دیا، اور بھی اس کو اس وقت کھولیں گے جب کہاں جائیں گے؟ عمرے پہ، حج پہ۔ پچھلے سال میرے ایک بزرگ عمرے پہ گئے، اس نے کہا جی مجھے ایک اس کا فون آ گیا جو یہ ٹکٹیں لگواتے ہیں ٹریول ایجنٹ کا، اس نے کہا مولانا صاحب میں نے ٹکٹیں خریدی تھی اور ان کے فلاں تاریخ تک اگر میں ان کو نہ بیچ پایا تو اتنی کٹوتی کے بعد یہ واپس ہوگی، تو میں کٹوتی سے بچنا چاہتا ہوں، آپ عمرے پہ اس سال کیوں نہیں جا رہے؟ وہ ہر سال جاتے ہیں۔ اس نے کہا یار میں دیکھتا ہوں اپنا ڈبہ، پتہ نہیں عمرے کتنے پیسے ہیں بھی نہیں۔ ڈبہ کھولا تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تھے کوئی 70-72 ہزار اور لگتے تھے 1.5 لاکھ۔ میں نے کہا یار کچھ دیر اور رک جا، اللہ برکت دے دے گا، میں ڈالتا رہوں گا۔ اچھا کہ استاد صاحب وہ بعد میں مجھے دیتے رہنا، آپ جو عمرہ کرنا، تو اللہ نے مجھے 70-72 سے لے گیا، میں بعد میں دیتا رہا۔ تو آپ اس کا اہتمام بھی کرتے رہے تو اللہ اس کا موقع ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو اب آپ کے لیے ہے جو نہیں جا سکے، میرے پیغمبر کا اگلا جملہ سنیں۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا، نائین کا معنی ہے ادھر ادھر دنیا کے مختلف کناروں پر، میں اس کا معنی آج آپ کے لیے یوں کر رہا ہوں، جس نے درود پڑھا میرے اوپر جامپور میں محمدی مسجد میں بیٹھ کر، سبحان اللہ، جس نے من صلی علیہ نائین، جس نے دنیا کے کہیں بھی کونے میں بیٹھ کر، وہ دکان پہ ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، سفر کے دوران ہے، حضر کے دوران ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، میرے اوپر درود پڑھا، اخبرتہ، اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے، وہ جماعت اس ڈیوٹی پہ ہے کہ دنیا میں پھیلو اور نبی پر پڑھے جانے والے درود کو اٹھاؤ اور بابرکت انداز میں آقا کی خدمت میں پیش کرو، یہ فلاں نے درود پڑھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر درود پڑھا مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی بات بھی سنیں، اور پھر تو سبحان اللہ ایسی دل سے نکلے کہ آج سبحان اللہ ایک کہیں گے تو ثواب کتنے کا ہے؟ 70۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا جو مجھے فرشتہ آ کے بتائے گا کہ جناب آپ پر آپ کے فلاں امتی نے درود پڑھا، اس میں ایک امتی کا نام نہیں ہوگا کہ ابو بکر نے درود پڑھا، بلکہ فرشتہ آ کے بتائے گا آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، جی میری تشکیل، میری ڈیوٹی جامپور میں تھی، وہاں میں نے ابو بکر ولد عبدالحی کو سنا، وہاں پر درود پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، میرا ذکر بھی آیا، میرے باپ کا بھی آ گیا۔
سارے محبت سے درود پڑھے میرے پیغمبر پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پڑھنے میں بھی مختلف درود ہیں، لیکن جو درود اللہم سے شروع ہوتے ہیں، جن کے شروع میں لفظ اللہم آتا ہے، وہ سب سے افضل ہے. درود پاک اور بھی ہیں، مختلف پڑھتے ہیں، آقا کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار مختلف حوالوں سے کرتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی یا جن کے شروع میں اللہم آتا ہے، آج عصر کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کے وہیں بیٹھے رہے، اور درود کا جملہ آپ کو آتا بھی ہوگا، میں دوہرا بھی دیتا ہوں. 80 مرتبہ اگر وہاں بیٹھ کے پڑھ لیں، تسبیح کے 80 دانے علیحدہ کر لیں، 80 مرتبہ پڑھ لیں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 1 2 4 نہیں، اگر تمہاری عمر اتنی لمبی ہو کہ 80 سال ہو اور 80 سال میں گناہ کیے ہوں، وہ گناہ اس درود کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اسے اگر پڑھ لے تو اللہ پاک 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. یہاں ایک اور احتیاط بھی ذہن میں رکھنا، اگر کسی کا حق دبایا ہے 80 نہیں 80 لاکھ مرتبہ بھی پڑھے تو حق دینا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. شاید ان لوگوں کو بعض اوقات ہمارے کچھ حضرات ان فضائل کو دلیل بنا کے وراثت دبا گئے بہن کی اور درود میں ناغہ نہیں کیا. قریبی کے مکان پہ قبضہ ہو گیا، دیوار پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے پیسے دینے تھے نہیں دیے، حقوق العباد دیے بغیر ادا نہیں ہوں گے. باقی اگر چھوٹیاں موٹیاں ہو گیا کوئی غلطیاں تھے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، ہم نے درود پڑھنے، اللہ اس کی برکت سے معافی عطا فرمائے گا. تو رمضان المبارک کے روزے کون سی ہجری میں فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں. کون سی ہجری میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال رمضان کے روزے رکھے؟ 9 سال. ایک بھی قضا نہیں کی. 2 قسم کے آدمیوں پہ روزے کی سہولت ہے، معافی نہیں ہے. ایک مسافر اور ایک بیمار. مسافر اگر حالت سفر میں نہیں رکھ سکتا واپس آ کے پورے کرے گا، فعدۃ من ایام اخر. بیمار اگر حالت بیماری میں نہیں رکھ سکتا تو صحت آنے کے بعد اگلے رمضان سے پہلے رکھے گا. ہاں اگر کوئی دائمی بیمار ہے، ایسا مریض جو ہمیشہ ایسی مرض میں ہے کہ اسے ڈاکٹر منع کرتا ہے، خود نہیں فیصلہ کرنا، یہ اوپینین، یہ رائے ڈاکٹر اگر معالج کہے، طبیب کہے، نابینا تیری گردوں کی، پھیپھڑوں کی، جگر کی اور شوگر کی اور بلڈ پریشر اور فلا مرض کی نوعیت اتنی کریٹیکل ہے، اتنی سخت ہے کہ اگر تو 12-13 گھنٹے تک روزے سے رہا اور اس میں تو نے فلا دوائی نہ لے سکا تو تیری طبیعت بگڑ جائے گی اور سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. اس کی رائے لے کر روزے کو چھوڑنا ہے. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، سحری کے وقت بھی دوائی لے لو اور افطاری کے بعد بھی لے لو، تو انشاءاللہ طبیعت پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، باقی تو شفا میرے اللہ نے دینی ہے. ایسا مریض بھی روزہ نہ چھوڑے، وہ روزہ رکھے. اب جس نے روزہ چھوڑنا ہے شرعی تقاضے کے مطابق، شرعی مریض وہ اپنی طرف سے کم از کم 2 کلو گندم فی روزہ بطور فدیہ ادا کرے گا. ایک ہی بندے کو دے دے 60 کلو، یا اس کی رقم 2 بندوں میں تقسیم کر دے، 3 میں تقسیم کر دے. اگر کوئی دہاڑی دار ہے اور روزہ چھوڑتا ہے، وہ اکٹھی 60 کلو یا اس کی رقم نہیں دے سکتا، روزانہ 2-2 کلو کی دیتا ہے. آج کا روزہ ہو گیا، یہ آج کا میرا فدیہ غریب تک، یہ کل کا روزہ، کل کا فدیہ، اگلے دن پھر روزہ رکھنا تھا نہیں رکھ سکا، پھر اس کا فدیہ، جو رکھ سکے ادا ہو گئے، جو نہیں رکھ سکا فدیہ دے دے. تو اس کی بھی اسے اجازت ہے. سخاوت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، للہیت کا مہینہ ہے، خشوع و خضوع کا مہینہ ہے، جہاں بھوک و پیاس کی مشقت سہنی ہے. زبان پہ بھی روزہ ہو، آنکھ پہ بھی روزہ ہو، کان پہ بھی روزہ ہو، ہاتھ اور پاؤں میں بھی روزہ ہو.
قلم چلے تو پتہ چلے روزے دار کی منصفانہ قلم چلی ہے، زبان چلے تو پتہ چلے روزے دار کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے، آنکھ اٹھے تو پتہ چلے روزے دار کی حیا والی آنکھ سے اٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے طرح سے روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ تلاوت کرو، کوئی ایک جماعتی ایسا نہ ہو جو کم از کم ایک ختم قرآن میں نہ کرے، کم از کم کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو، یاد رکھنا۔ اس کی تلاوت جاری رکھو، اللہ تعالی ہمارا یہ سارا ہماری جہد جو ہے قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دلوں میں عوام کا ترس پیدا کر دے، ترس پیدا کر دے اے اللہ۔ اے اللہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام مومنین مسلمین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے اللہ۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ مقبوض ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے رزاق ہونے کی قسم میرا اللہ ان کے قرضے اتروا دے۔ بہت سارے لوگ جو آمد قریب، عید کی آمد قریب ہے، ان کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں کہ ہم بچوں کے لاڈ کیسے پورے کریں گے۔ میرا اللہ تو غیب سے پورا فرما دے۔ کئی لوگ فون کر کے دعاؤں کا، کوئی مالی امداد کا، پتہ نہیں کیا کیا بیچارے ہیلا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو کرم فرما، تو رحمت فرما۔ آج ہی صبح ایک آدمی نے بتایا جب سے سیلاب آیا میں خیمے میں ہوں، 6 ماہ میں نے کہا گزر گیا، تجھے کوئی نہیں ملا۔ کہتے ہیں رات بارش میں وہ بھی پھٹ کر ختم ہو گیا ہے۔ یا اللہ اس کے لیے بھی اور باقی بے گھروں کے لیے بھی یا اللہ گھر مہیا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرما، بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ میرا اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو دی ہے ان کو نیک بنا دے۔ یا اللہ یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جس پر تیرے نبی اسے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، تیرے ذکر سے، تیرے قرآن کی تلاوت سے، نوافل سے۔ اللہ ہمیں غفلت سے بچا لے، اللہ غفلت سے بچا لے۔ یا اللہ خیر کے کاموں میں ہمیں معین و مددگار بنا دے۔ یا اللہ دینے والا بنا، لینے والا بنانے سے بچا لے۔ ربی یسر ولا تعسر۔ اللہ یہ پاکستان اسی رمضان میں تو نے نعمت کے طور پر دیا تھا، چاروں آسمانی کتابیں بھی رمضان میں آئیں، تو میں اچھا شگون کرتا ہوں یہ رمضان میں ہی پاکستان ملا، اس کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ دنیا کفر کو ہمارے ایٹمی اثاثے نہیں کھا رہے، اے اللہ ہماری غیور عوام نہیں کھا رہی۔ یا اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حق و سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے جتنی خیریں مانگی وہ ساری خیروں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے۔ جن شرور سے پناہیں چاہیے اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں عبدالسلام رامز ہاشمی، الشرف دارالحکمت صدر بازار جامپور سے۔ ناظرین کرام، میرے والد صاحب کی دلی خواہش تھی کہ میں درس نظامی کرتا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و برکت کا باعث رہتا۔ وقت کی قلت کے باعث تعلیم کے حصول کے معاملات میں درس نظامی تو تاحال مکمل نہ ہو سکا، لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کے قدموں میں بیٹھنا اور ان کی ذات سے پھوٹنے والے خیر و برکات کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، یہ میں نے اپنا مشن بنا لیا ہے۔ تو انشاءاللہ روز محشر میرا یہ کام صدقہ جاریہ بن کے مجھے علماء کرام، اساتذہ کرام کی محفل میں انشاءاللہ ضرور رکھے گا۔ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے
اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے تاکہ اس سے آپ کو خیر و برکت حاصل ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ دعاؤں کا طالب حکیم عبدالسلام رامز ہاشمی۔